تعالی عنہ جب سلطنت فارس کا دارالحکومت میدان فتح کر چکے اور وہاں مسلمانوں کا قبضہ خوب مستحکم ہو چکا، تب خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں یہ پیغام بھیجا کہ میدان فتح ہو جانے کے بعد اسے مستقل اپنا مرکز نہ بنایا جائے، بلکہ اس مقصد کے لیے کسی مناسب جگہ کا انتخاب کر کے وہاں ایک نیا شہر بسایا جائے۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سپہ سالار اعلیٰ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چند معاونین کے ہمراہ مناسب مقام کی تلاش شروع کی، اور اس مقصد کے لیے کافی تگودود اور غور و فکر کا سلسلہ چلتا رہا۔ آخر ان حضرات کو دریا فرات کے کنارے ایک جگہ کافی پسند آئی، اور پھر انہوں نے 17 ہجری میں وہاں نیا شہر آباد کیا، جسے بہت بڑی فوجی چھاؤنی ہونے کے علاوہ ایک جدید اور خوب ترقی یافتہ شہر کی حیثیت سے دیکھا جانے لگا۔ اس نئے شہر کا نام تھا کوفہ۔ نیا بسایا گیا شہر کوفہ اپنی جغرافیائی اہمیت کے ساتھ ساتھ بہت جلد دینی، علمی، ادبی اور سیاسی غرض یہ کہ ہر لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نیا شہر کوفہ بسانے کے بعد خود بھی اسی میں مستقل رہائش اختیار کر لی تھی، چنانچہ انہوں نے وہاں کافی عرصہ گزارا، لیکن آخر وہ وہاں سے مدینہ واپس چلے آئے اور زندگی کا یہ سفر اسی طرح جاری رہا۔ مدینہ واپسی کے بعد بھی انہیں بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ فاتح ایران نیز جنگ قادسیہ کے یہ ہیرو اب ہمیشہ کے لیے تاریخ اسلام کے عظیم ترین کی حیثیت اختیار کر چکے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ اتنی بڑی عزت اور ایسا عظیم الشان مقام و مرتبہ اپنے اس بندے کے نصیب میں لکھا ہوا تھا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب سعد بالکل نو عمر تھے۔ مکہ میں قبیلہ قریش کے معزز ترین خاندان بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والے ایک بہت ہی خوشحال گھرانے میں اپنے والدین کے یہ انتہائی لاڈلے اور چہیتے نور نظر تھے۔ دن بھر اپنے ہم عمر نوجوانوں کے ہمراہ مکہ کے گلی کوچوں میں کھیل کود میں مشغول رہا کرتے تھے، اور پھر ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ تب ان کا دل ایمان کے نور سے جگمگا اٹھا تھا۔ اس وقت یہ محض 16 برس کے نوجوان تھے۔ ان کے قبول اسلام کی وجہ سے تمام مشرکین مکہ ان کے دشمن بن گئے تھے۔ گھر سے باہر ایذا رسانیوں کے وہ سلسلے، اور پھر خود اپنے گھر کے اندر بھی دکھ اور اذیت کے وہ مراحل، جب ماں کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھ گئی، کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے بستر سے لگ گئی۔ پھر ایک روز چھوٹے بھائی کا ہاتھ تھامے ہوئے مکہ سے روانگی، اپنے آبائی شہر سے جدائی، پھر چھوٹے بھائی کا ہاتھ تھامے ہوئے مدینہ سے بدر کی جانب روانگی، پھر خود اپنے ہاتھوں سے وہاں بدر کے میدان میں سپرد خاک کرنے کا جاں گداز مرحلہ، اور پھر وہاں سے تنہا مدینہ کی جانب واپسی، پھر احد کے موقع پر دن بھر مسلسل تیر اندازی، اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر وہ تکلیف و بیماری، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ انہیں موت کا اندیشہ لاحق ہونے لگا تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے عیادت کے لیے تشریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یعنی اے سعد، شاید تمہیں اللہ کی طرف سے اس دنیا میں مزید زندگی عطا کی جائے، تب کچھ لوگوں یعنی اہل حق کو تم سے بڑا فائدہ، جبکہ دوسرے کچھ لوگوں یعنی اہل باطل کو تم سے بڑا نقصان پہنچے گا۔ اور پھر بہنا ایسا ہی ہوا تھا۔ روئے زمین کی عظیم ترین قوت یعنی سلطنت فارس کے خاتمے کی شکل میں اہل حق کو سعد کے ذریعے بڑا فائدہ، جبکہ اہل باطل کو بہت بڑا نقصان پہنچا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی اس بیماری کے دوران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرما رہے تھے کہ اے اللہ کے رسول، میری فقط ایک بیٹی ہے، وہی تنہا میری وارث ہے، جبکہ میں صاحب مال خوشحال ہوں، لہٰذا کیا میں اپنا وہ تہائی مال صدقہ کر دوں؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا تھا، اگر تم اپنے وارثوں کو خوشحال چھوڑ کر جاؤ تو یہ بہت بہتر ہے، بنسبت اس کے کہ تم انہیں مفلس و کنگال چھوڑ کر جاؤ، کہ وہ لوگوں پر بوجھ بنے رہیں اور ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے تو فقط ایک وارث یعنی اپنی اکلوتی بیٹی کا تذکرہ کیا تھا، لیکن جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وارثوں
یعنی جمع کا لفظ استعمال کیا تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس واقعے کے بعد اللہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید بہت سی اولاد عطا کی، جس میں بہت سے بیٹے بھی تھے، جن میں سے عمار، مصعب، محمد اور عمر کا تذکرہ کتب تاریخ میں ملتا ہے۔ نیز بہت سی بیٹیاں بھی تھیں۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی اس بیماری کے دوران سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اپنی موت کا اندیشہ لاحق ہو چکا تھا، لیکن اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سے انہیں کچھ امید ہو چلی تھی کہ شاید ابھی اللہ کو میرے لیے مزید زندگی منظور ہے۔ چنانچہ اس کے بعد بہت طویل عرصے تک وہ زندہ سلامت رہے، تمام تر نعمتوں کے ساتھ اور تمام تر عزت و احترام اور قدر و منزلت کے ساتھ، اور اس دوران مسلسل انتہائی اہم اور تاریخی کارنامے انجام دیتے رہے، مسلمانوں کے بڑے بڑے لشکروں کی قیادت کرتے رہے، دشمنوں کے بڑے بڑے شہر اور قلعے فتح کرتے رہے، حتیٰ کہ اس قدر طویل عمر پائی کہ تمام حضرات مہاجرین میں سے سب سے آخر میں ان کا انتقال ہوا۔ کوفہ میں طویل قیام کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب مدینہ واپسی ہوئی، تب وہاں مدینہ شہر میں ان کی وہی حیثیت اور قدر و منزلت بدستور برقرار رہی، حتیٰ کہ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلانہ حملے کے نتیجے میں جب شدید زخمی ہو گئے، بچنے کی امید کم تھی، تب اکابر صحابہ میں سے متعدد شخصیات نے یہ اصرار کیا تھا، اے امیر المومنین، آپ اپنا کوئی جانشین مقرر کر دیجیے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن 6 افراد کے نام گنواتے ہوئے یہ تاکید کی تھی کہ یہی 6 افراد باہم مشاورت کے بعد آپس میں سے ہی کسی کو منصب خلافت کے لیے منتخب کر لیں۔ ان 6 افراد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ کوفہ سے مدینہ واپسی کے بعد اب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت و خلوت نشینی میں بسر ہونے لگا تھا۔ اسی کیفیت میں شب و روز کا سفر جاری رہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ضعف اور کمزوری بھی بڑھتی چلی گئی۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ایک روز اپنے گھر والوں سے کہا، فلاں جگہ میرا ایک صندوق رکھا ہے، وہ لے آؤ۔ چنانچہ وہ صندوق حاضر کیا گیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کے سامنے وہ صندوق کھولا تو اس میں سے ایک نہایت ہی بوسیدہ، خستہ حال اور بہت ہی پرانا لباس برآمد ہوا۔ ان کے اہل و عیال ابھی حیرت میں گمسم یہ منظر دیکھ ہی رہے تھے کہ سعد نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری طرف سے یہ وصیت یاد رکھنا کہ میری وفات کے بعد مجھے اسی لباس میں دفن کیا جائے۔ تب وہ سبھی افراد مزید حیرت و تعجب کی کیفیت میں استفہامیہ انداز میں ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے، بالخصوص یہ کہ تمام تر خوشحالی و فراوانی کے باوجود اس قدر پرانے اور بسیدہ لباس میں تکفین اور پھر تدفین کی یہ خواہش اور یہ وصیت۔ تب ان کی اس حیرت کو محسوس کرتے ہوئے عظیم ترین انسان یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، غزوہ بدر میں شرکت کے موقع پر میں نے یہی لباس پہن رکھا تھا۔ اس دن سے آج تک میں نے یہ لباس اپنے کفن کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے سامنے میں اسی لباس میں پیش ہوں۔ یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر سے لے کر اپنے انتقال تک یعنی تقریباً 53 سال سے مسلسل یہ لباس اسی مقصد کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، اور پھر چند روز بعد اللہ کا یہ عظیم سپاہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی، تاریخ اسلام کا یہ روشن ستارہ یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 55 ہجری میں 82 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے منہ موڑ گئے اور اپنے اللہ سے جا ملے۔ مدینہ منورہ کے قبرستان بقیع میں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے، نیز ہمیں وہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام تر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت و صحبت عطا فرمائے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے لازمی اس سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل کیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔